السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، کراچی پولیس کا جو درجہ حرارت ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اب تو شکوہ اور جواب شکوے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں پولیس کے بعض افسران کا کہنا ہے کہ اب تو پارٹی شروع ہوئی ہے، یعنی کہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، یعنی جو سلسلہ سب انسپکٹر عباس چیمہ کی جانب سے شروع کیا گیا تھا، اس میں اب اور بہت سارے بڑے افسران بھی کود پڑے ہیں، جس کا زندہ ثبوت جو ہے جواب شکوہ سے ہر کوئی لگا سکتا ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں پروگرام کی جانب۔ سندھ حکومت نے بالآخر وفاق کے روٹیشن پالیسی کے سامنے جو اپنا جو چپ کا روزہ تھا وہ توڑ دیا ایک لیٹر کے ذریعے۔ یہ لیٹر جو ہے وہ سندھ حکومت کے SNGD کے جو ہے ایک سیکشن افسر عبدالرزاق سان کی جانب سے جو ہے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ اسلام آباد ڈویژن کو بھجوایا گیا ہے، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ سندھ پولیس کے AIG ایڈمن یعنی گریڈ 19 کے جو افسر ہیں پیر محمد شاہ، جن کا پرموشن بورڈ عنقریب ہونے والا ہے اور وہ اس بورڈ کے نتیجے میں جو ہے گریڈ 20 میں پرموٹ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو نوٹیفیکیشن وفاق کی جانب سے جاری کیے جانے کا امکان ہے، اس میں یقیناً روٹیشن پالیسی کے تحت، چونکہ پیر محمد شاہ کا نام بھی روٹیشن پالیسی کے زد میں آنے والے افسروں میں شامل ہے، تو ان کا ٹرانسفر بھی وفاق جو ہے دوسرے PSP افسروں کے ساتھ جو ہے سندھ سے دوسرے صوبوں میں کر دے گا۔ اسی وجہ سے جو ہے یہ لیٹر بھجوایا گیا ہے، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ پیر محمد شاہ کے پرموشن کے بعد انہیں سندھ حکومت کے ڈسپوزل پر چھوڑا جائے، یعنی کہ ان کا ٹرانسفر جو ہے روٹیشن پالیسی کے تحت نہ کیا جائے۔ یہ استدعا کی ہے سندھ حکومت نے وفاق سے۔ اس طریقے سے روٹیشن پالیسی کے زد میں آنے والے دوسرے سندھ پولیس کے جو با اثر DIGs اور ایڈیشنل IG اور SSP صاحبان ہیں، ان کے لیے یہ ایک طریقے سے امید کی کرن پیدا ہو گئی ہے کہ اگر سندھ حکومت جو ہے وفاق کے روٹیشن پالیسی کے زد میں آنے والے گریڈ 19 کے افسر پیر محمد شاہ کا ٹرانسفر رکوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے جو DIG اور SSP اور ایڈیشنل IG وہ بھی اپنے اپنے چینل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ٹرانسفر کو رکوانے کی کوشش کریں گے۔ اب سب کی نظریں جو ہیں اس وقت وفاق کے رد عمل پر ہے کہ وفاق جو ہے سندھ حکومت کی جانب سے بھجوائے جانے والے لیٹر پر جو ہے کیا رد عمل دیتی ہے۔ آیا وہ سندھ حکومت کی ریکویسٹ کو، درخواست کو قبول کرتی ہے اور پیر محمد شاہ جو کہ روٹیشن پالیسی میں ان کا نام شامل ہے، انہیں DIG کے عہدے پر پرموٹ کرنے کے بعد سندھ حکومت کے ڈسپوزل پر چھوڑتی ہے یا نہیں؟ اگر سندھ حکومت اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے DIG SSU مقصود میمن، DIG لاڑکانہ ناصر آفتاب، اور پھر DIG ایسٹ نعمان صدیقی، DIG ویسٹ کیپٹن ناصر، اس طریقے سے جو ایڈیشنل IG جو ہے وہ ڈاکٹر امیر شیخ اور غلام نبی میمن، جو ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے، نعیم شیخ DIG اور دوسرے، اور یہ تمام کے تمام جو PSP افسران یہ بھی اپنے اپنے چینلوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنا ٹرانسفر رکوانے کی کوشش کریں گے۔ اب اس طریقے سے یہ جو لیٹر سندھ حکومت کی جانب سے جو بھجوایا گیا، یہ ایک طریقے سے چیلنج ہے، ایک دیکھنا ہے کہ اب وفاق اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے اور خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، چلتے ہیں اب پروگرام کے اگلے خبر کی جانب، جس کا تعلق FIA کراچی سے ہے۔ FIA کراچی کے سائبر کرائم کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جو ہے فیض اللہ قریجو اور ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے عبدالغفار کا ٹرانسفر جو ہے FIA کراچی سے FIA ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں کر دیا گیا ہے۔ قریجو کی جگہ پر جو ہے سید محمد وسیع حیدر کا حیدرآباد سے، اور غفار کی جگہ پر جو ہے وہ مسٹر شہباز خان جو فورنسک کا ایکسپرٹ ہیں، ان کی پوسٹنگ FIA کراچی میں کر دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ FIA کراچی سے جو ہے انسپکٹر نعیم آوان اور سب انسپکٹر اخلاق
کی واپسی جو ہے سندھ پولیس میں کر دی گئی ہے۔ ان تمام چاروں جو ایف آئی اے کے افسران ہیں، ان سے متعلق جو ہے کرپشن کی ایک شکایت جو ہے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کو ملی تھی کہ اس ٹیم نے جو ہے پچھلے ہفتے جو ہے کراچی میں واقعہ جو ہے ایک ڈیگی ٹرونکس نامی جو ہے ایک سافٹ ویئر کمپنی پر چھاپا مارا تھا، اور اس کے جو کمپنی کے مالکان تھے ان پر الزام لگایا تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ سائبر کرائم کا جرم کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے آپ لوگوں کے خلاف شکایتیں ہیں اور ہم آپ کو اس مقدمے میں گرفتار کرنے آئے ہیں، جس کے بعد جو ہے مبین طور پر ان میں معاملات طے ہوتے ہیں، اور تقریباً اس میں 5 کروڑ روپے رشوت لینے کی شکایت ملی ہے، جس کے بعد جو ہے یہ ٹرانسفر ان کے کراچی سے اسلام آباد ہیڈ کوارٹر کر دیے گئے ہیں، اور سندھ پولیس سے ڈپوٹیشن پر آنے والے انسپکٹر نعیم اوان، جسے جو ہے ڈائریکٹر جو ہے وہ منیر شیخ، اور سب انسپکٹر اخلاق جسے جو ہے ساؤدرن زون کے جو ہے ڈائریکٹر جنرل جو ہے سلطان علی خواجہ جو ہے ڈپوٹیشن میں کراچی پولیس سے اپنے ساتھ لائے تھے، ان دونوں کی اسی شکایت پر، کرپشن کی شکایت پر جو ہے ایف آئی اے سے واپس جو ہے سندھ پولیس انہیں بھجوا دیا گیا ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اب پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ اس سے قبل جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے گزارش بھی ہے، درخواست بھی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، پولیس میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ آئی جی نے کوئی کام کسی سے کہہ دیا اور کام کسی ڈی آئی جی نے یا ایس ایس پی نے نہیں کیا، تو پھر آئی جی یا ڈی آئی جی نے کسی سے کوئی کام کہہ دیا اپنے ماتحت سے، اگر اس نے کام نہیں کیا تو پھر اس افسر کی مرضی اس کے خلاف کوئی بھی انکوائری، کسی بھی قسم کی انکوائری شروع کرا دے، کوئی نہ ان سے پوچھنے والا ہے، نہ انہیں کوئی روکنے والا ہے، نہ ہی کوئی انہیں ٹوکنے والا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے 2001 میں بھی ہوا تھا، جب آئی جی جو تھے وہ کمال شاہ تھے سندھ پولیس کے، اور ان کے ساتھ کرائم کے جو ڈی آئی جی تھے کرائم برانچ کے، وہ تھے سلیم اختر صدیقی۔ سلیم اختر صدیقی جو ہے انہوں نے جو ہے کرائم برانچ میں ایک منشیات کے بہت بڑے اسمگلر علف خان کو 200 کلو گرام چرس کے ساتھ جو ہے وہ گرفتار کر لیتے ہیں، چرس برآمد ہو جاتی ہے ان سے۔ اسی دوران جو ہے کمال شاہ خود تو نہیں، لیکن ان کی جانب سے کوئی ٹیلی فون آتا ہے ڈی آئی جی کرائم کو کہ انہیں رہا کر دیا جائے یا ان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے، اس قسم کی کوئی سفارش کی جاتی ہے، لیکن سلیم اختر صدیقی جو ہے ان سفارشوں کو نظر انداز کر کے ملزم کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ بعد ازاں جو ہے وہ آئی جی آفس سے جو ہے ایک لیٹر ان کے متعلق جو ہے سلیم اختر صدیقی سے متعلق جو ہے نیب کو بھجوایا جاتا ہے، ان کے ناجائز اثاثوں سے متعلق کہ یہ انہوں نے ناجائز اثاثے بنائے ہیں پولیس کی سروس کے دوران۔ تقریباً 6 سال تک جو ہے نیب میں اس کی انکوائری ہوتی ہے، اور انکوائری کے بعد جو ہے کوئی ایسی چیز جو ہے نیب کے تفتیشی افسروں کے ہاتھ نہیں آتی جس سے کمال شاہ آئی جی کی جانب سے بھجوائے جانے والے ان الزامات کی تصدیق ہو سکے، اور بالآخر جو ہے جو نیب کی جانب سے جو ہے پھر جو ہے وہ 28 نومبر 2006 کو جو ہے ان کی سلیم اختر صدیقی ڈی آئی جی کرائم برانچ کی جو ہے انکوائری کو کلوز کر دیتے، اور ان سے باقاعدہ تحریری طور پر معافی مانگی جاتی ہے کہ 6 سال تک جو ہے نیب کی تحقیقات کی نتیجے میں جو آپ کو تکلیف یا ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا، اس کے لیے نیب آپ سے معذرت خواہ ہے۔ اس قسم کا لیٹر جو ہے نیب کی جانب سے پھر جو ہے سلیم اختر صدیقی کو بھجوا دیا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پولیس کے بڑے افسران اپنے ہی دوسرے ماتحتوں کو کس طریقے کی اذیت ناک سزائیں دیتے ہیں کہ جسے بیان کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں یہ کہہ چکا تھا کہ صرف رشوت کا بہاؤ ہی نہیں بڑھا، یعنی کہ جو معاملات پہلے میر جبار جب ڈی آئی جی کراچی تھے اس زمانے میں جو معاملات پیٹیوں میں طے ہوا کرتے تھے، اب پیٹیوں کے بجائے کوکو نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ لیکن صرف یہی کچھ نہیں بدلا، بہت کچھ بدل گیا ہے۔ اس زمانے میں صرف ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ میں ہی پیٹیوں کا تذکرہ ہوا کرتا تھا کہ یہ ایس ایچ او یہاں پوسٹ ہوا، 1 پیٹی 2 پیٹی 3 پیٹی، لیکن اب ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ تو ایک ثانوی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ اب تو ایس ایس پیز کی پوسٹنگ، ڈی آئی جیز کی پوسٹنگ، ایڈیشنل آئی جیز کی پوسٹنگ پیٹیوں میں نہیں کوکو میں ہو رہی ہے۔
کتنے کوکے لیے بھائی؟ ایک ڈی آئی جی کی، زونل ڈی آئی جی کی پوسٹنگ 5 کوکے، 10 کوکے، 15 کوکے، یہ ریٹ اس وقت سندھ پولیس کا چل رہا ہے. یعنی ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز کی پوسٹنگ جو ہے وہ کوکوں کے بغیر اب نہیں ہوتی. ایس ایچ اوز امتحان کے ذریعے لگ رہے ہیں، اس میں کوئی شرط نہیں، کوئی شک نہیں ہے. ایس ایچ او کی پوسٹنگ امتحان سے ہو رہی ہے، لیکن اس میں بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ پیٹیاں بدستور اس وقت چل رہی ہیں. لیکن ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز کی پوسٹنگ کوکوں پہ ہو رہی ہے. یعنی کہ ایک زونل ڈی آئی جی اگر 5 کوکے خرچ کر کے پوسٹنگ لیتا ہے اور اس کو اس بات کی گارنٹی دے دی جاتی ہے کہ 1 سال تک یا 2 سال تک آپ کو کوئی نہیں چھیڑے گا، تو 5 کوکے یا 10 کوکے کوئی بڑی قیمت نہیں ہے اس پوسٹنگ کو مینٹین رکھنے کے لیے. کہ اس لیے کہ جس زونل کا جس زون کا وہ ڈی آئی جی ہے، اس کی منتھلی جو ہے نا، ایک اندازے کے مطابق، اور خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ اس زونل ڈی آئی جی کی جو منتھلی ہے نا، وہ تقریباً 10 سے 15 کوکے بآسانی ہو جاتی ہے. تو اگر وہ 5 کوکے یا 8 کوکے یا 10 کوکے میں اگر وہ پوسٹنگ لے لیتا ہے، تو وہ اپنے 1 سال کی پیریڈ میں اپنے انویسٹمنٹ کی رقم کے 10 گنا زیادہ جو ہے وہ بٹور چکا ہوتا ہے. یہی اس وقت جو ہے کراچی پولیس کی صورتحال ہے. بلکہ اندرون سندھ کے جو ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہیں، ان کی پوسٹنگ بھی جو ہے کوکوں کے بغیر نہیں ہوتی، وہاں بھی کوکے دینے پڑتے ہیں. کون لے رہا ہے اس پر میں بحث نہیں کرتا. سب کو معلوم ہے کہ پیسے کون لے رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں اور کس کے ہاتھوں جا رہے ہیں، یہ بھی سب کو اس کا علم ہے. لیکن پوسٹنگیں جو ہے وہ پیسوں کے بغیر نہیں ہوتی، چاہے وہ ڈی آئی جی کی ہو، چاہے وہ ایس ایس پی کی ہو، چاہے وہ ایڈیشنل آئی جی کی ہو. سیاسی اپروچ اپنی جگہ پر کہ سیاسی اپروچ بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کوکے بھی آپ نے دینے ہیں، ورنہ اس کے بغیر آپ کی پوسٹنگ ممکن ہی نہیں ہے. یہ حال ہے اس وقت کراچی پولیس کا. جب میں کہتا ہوں کہ پولیس جو ہے وہ فورس نہ رہی بلکہ یہ ملٹی نیشنل کمپنی کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، تو ہمارے بعض شرفاء جو ہیں، پی ایس پی افسران جو ہیں، وہ تھوڑے سے خفگی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ آپ اتنی کھلی باتیں کیوں کرتے ہیں، وہ باتیں جو کہ کسی کو نہیں معلوم اور آپ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. تو میں ان کے لیے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا ٹرانسپیرنٹ دور ہے اس وقت. ٹرانسپیرنسی جو ہے بہت عام ہو چکی ہے. یعنی وہ اطلاعات جو پہلے سالوں میں اور مہینوں کی جدوجہد کے بعد بھی بڑی مشکل سے ہاتھ آیا کرتی تھی، وہ اطلاعات جو ہے اب گھنٹوں اور منٹوں میں جو ہے مل جاتی ہے. اتنا معاملات تیز ہو گئے، اتنی ٹرانسپیرنسی ہو گئی کہ آپ چھپانا چاہے نہیں چھپا سکتے ہیں. آپ جتنی بھی چالاکیاں مکاریاں کریں، جتنے بھی آپ اپنے روپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اگر آپ اچھے ہیں، ایماندار ہیں تو ایماندار ہے، آپ کو پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ بے ایمان ہیں تو آپ اپنے آپ کو کتنا بھی ڈھانپے، آپ نہیں چھپ سکتے، باتیں باہر آ جاتی ہیں. اس وقت کراچی پولیس میں، سندھ پولیس میں جو بھی کوئی جو کچھ کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. خود کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور میں تو بڑا یہ ہوں، میں تو وہ ہوں. نہیں، سب جانتے ہیں. لوگوں نے خاموشی ضرور اختیار کی ہے، کچھ نہیں کہتے مروت میں، احترام کرتے ہوئے، لیکن سب کو معلوم ہے کہ کون سا ان کا افسر حرام خور ہے اور کون سا ان کا افسر جو ہے وہ ایماندار ہے. ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی. ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب. بلوچستان پولیس میں جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی بلوچستان کانسٹیبلری نعیم بروکا، جو کہ آئی جی بلوچستان لگنے کے خواہش مند تھے، بلوچستان کی حکومت اور ان کے جو سیاسی پارٹیاں اور جو وہاں پر حساس ادارے سیکیورٹی فورسز جو کام کر رہے ہیں، ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ نعیم بروکا جو ہے بلوچستان کا نیا آئی جی لگ جائے. یہ ان کی خواہش تھی، لیکن وفاق نے بالآخر انہیں جو ہے آئی جی بلوچستان لگانے کے بجائے پنجاب کے جو ہے اینٹی ٹیررسٹ ونگ جو ہے ان کے جو ایڈیشنل آئی جی تھے رائے طاہر،
ان کو جو ہے آئی جی بلوچستان کے حیثیت سے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا۔ اب نعیم بروکا جو ہے یہ رائے طاہر جو ان کے آئی جی بلوچستان اس وقت اپائنٹ ہوئے ان سے کافی سینئر ہے، اور جب سینئر اور جونیئر کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو پھر سینئر کسی بھی صورت میں جونیئر کے ماتحتی میں ایک لمحہ بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے جو ہے نعیم بروکا نے بھی جو ہے وہ بلوچستان پولیس حکومت سے اور اس کے بعد جو ہے وفاقی حکومت سے درخواست کی کہ انہیں جو ہے یہاں سے ٹرانسفر کیا جائے، اس لیے کہ ان کا جو آئی جی ہے وہ ان سے بہت جونیئر، اور وہ کسی بھی صورت میں جونیئر آئی جی کے ماتحتی میں کام کرنے کو تیار نہیں۔ اس طریقے سے جو ہے نعیم بروکا جو ایڈیشنل آئی جی بلوچستان کانسٹیبل تھے، ان کا ٹرانسفر جو ہے وہ اب وفاق اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں کر دیا گیا ہے، جنہیں نئی کوئی پوسٹنگ یا تو سندھ پولیس میں یا پھر اسلام آباد پولیس میں دے دی جائے گی، یہی اطلاع ملی ہے۔ اب ان کی جگہ پر جو ان کے جونیئر تھے، یعنی جو ان کے ڈپٹی ایڈیشنل آئی جی بلوچستان کانسٹیبل تھے، ان کی پوسٹنگ وہاں پر کر دی گئی ہے۔ سعید وزیر ان کا نام ہے، وہ اس وقت جو ہے ایڈیشنل آئی جی بلوچستان کانسٹیبلری ہیں۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، پھر میرا وہی مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش بھی ہے، درخواست بھی ہے، اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ ناظرین، ایڈیشنل آئی جی کراچی کے جو پی ایس او ہیں وسیم کوڈو سے متعلق جو ہے بہت ساری شکایتیں آئیں، اور اس سلسلے میں جو ہمارے نمائندہ خصوصی ہیں ہمراز رائی نے ایک مفصل رپورٹ جو ہے ان سے متعلق تیار کی ہے، جو کہ میں کل کے اپنے پروگرام میں اس کو نشر کروں گا۔ لیکن جانے سے پہلے میں اتنا ضرور بتاؤں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ عباس چیمہ کے انٹرویو کے کچھ کلپ ہمارے پاس ابھی محفوظ ہیں، آپ ان کلپوں کو دیکھ کر جو ہے محظوظ ہوں، اس لیے کہ ویسے بھی اس وقت کراچی پولیس جو ہے ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہو چکی ہے، اور شکوہ جواب شکوہ کا سلسلہ اس وقت دونوں جانبوں سے چل رہا ہے۔ معلوم نہیں کہ اس کا آخر نتیجہ کیا نکلے گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اور آپ کو بلایا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ آپ جو ہے پولیس فورس میں جو ہے رینکرز کو جو ہے وہ پی ایس پیز کے خلاف جو ہے اکسا رہے ہیں، بھڑکا رہے ہیں، ان کے اندر آپ نے ایک ہیجان برپا کر دیا سندھ پولیس کے اندر، تو آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ڈرو اللہ سے، اس کی ذات بہت تکڑی ہے، نیچے نہیں ڈرنا مخلوق سے، ڈسپلن فورس ہے، سلوٹ کریں گے، لیکن مقابلہ کروں گا اگر ادھر آئیں گے تو میں اپنا پچھلا صاحب برابر کروں گا۔ گالی بھی کسی رول میں نہیں ہے اس کا صاحب میرا رہتا ہے، ابھی وہ گالی ایک نہیں دو اور صاحب میرے رہتے ہیں۔ یہ پروف میمن صاحب کا کہ جو میں نے جرم نہیں کیا کہ سر مجھے سپورٹ کریں، اڈا بند کرانا ہے، ٹھیک ہے جی، سی ڈی اور ویڈیو ریکارڈ، وائس میسج ریکارڈ، ہر چیز، انٹریاں روز نامچے کی میرے پاس موجود ہیں بھائی جان، مجھے ڈرنا نہیں ہے، میرے خلاف 100 انکوائری شروع کرے، مجھے کیا تکلیف ہے؟ آج پورا پاکستان میں فون کر رہا تھا حق اور سچ کی بات پہ، آج کی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی پر آپ کا الزام ہے کہ وہ ایک طریقے سے آپ ان پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ منشیات کے اڈوں کی سرپرستی کر رہا ہے، اور آپ نے جب ان سے کہا کہ سرجانی میں حضوری کا اڈا ہے تو انہوں نے بجائے آپ کی مدد کرنے کے آپ کے خلاف ہی ایس ایچ او احسان چندہ سے جو ہے مس کنڈکٹ رپورٹ بنوائی اور آپ کو وہاں سے ٹرانسفر کرا دی۔ اس طریقے سے منگو پیر میں جو مینا کا منشیات کا اڈا تھا تھانے کے دیوار زیر سایہ، تو آپ نے ایس ایچ او سے وہ بات کی کہ اس کو بند کرو، تو وہ ایس ایچ او نے آپ کی مس کنڈکٹ رپورٹ بھجوا دی، اور وہاں پر بھی جو ہے ایڈیشنل آئی جی نے آپ کو سننے کے بجائے آپ کے خلاف کارروائی کی۔ یہ تو آپ نے کہا، یہ الزام لگا رہے کہ یہ دو واقعات کا حوالہ دے کر کہ بھئی یہ آپ کا جو ایڈیشنل آئی جی ہے وہ ایک طریقے سے منشیات کے اڈوں کی سرپرستی کر رہا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ امیر احمد شیخ جو ڈی آئی جی تھے ساؤتھ کے، ان پر آپ نے گالیاں دینے کا الزام لگایا کہ ان کا آپ نے ایک ناجائز کام نہیں کیا، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے آپ کو ڈسمس کیا اور مس آف کرمنل قبیل آپ پہ الزام لگایا۔ تو پھر آپ کا یہ کہنا تھا کہ آپ کی جو جڈ برادری ہے وہ مشتعل ہے کہ آپ کو آپ کے ڈی آئی جی امیر شیخ نے گالی دی اور آپ نے برداشت کیسے کیا، یہی سب کچھ آپ کہہ رہے ہیں نا؟ تو یہ تو ایک طریقے سے آپ مشتعل کر رہے ہو۔ جی میں نے کبھی نہیں یہ بتایا تھا گھر میں نے پہلے تھا گھر کی بات گھر، باہر کی بات نا جی،
یہ اس دن میرے انٹرویو میں یہ مطلب گالی کا میں نے بتا دیا. تو آج کل ہمارے جٹ فیڈریشن چیما انٹرپریشر سارے گروپ بنے ہوئے نا جی, تو وہ چلا گیا کہیں پہ, تو میرے کو فون پہ فون کس نے دی, کیا ہوا, میں کہا صبر کر لو. اصل میں غلطی میری کو اس دن میں نے یہ ذکر کر دیا گالی کا نا جی. اب ہر قوم کی اپنی عزت غیرت ہے, ٹھیک ہے جی. وہ بعد کے مسئلے ہیں, نمٹنا آتا ہے, زندگی سانس ہے, آخری سانس تک لڑوں گا حق اور سچ پہ. آج پاکستان پورا میرے رابطے میں تھا کہ میں نے واقعی حق اور سچ کی بات کی ہے, پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اور میں آج بھی اس پہ کہوں, یہ انکوائریاں ان کی انکوائریاں نہیں ہوں گی, وہ خدا کا خوف کرو یار, ایک چونٹی ہاتھی گرا سکتی ہے. تو میں تو پھر بھی چیما صاحب پولیس کے محکمے میں گالیاں تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے, گالیاں شروع سے وہ دیتے ہوئے آ رہے ہیں, اور رینکرز گالیاں سننے کے عادی ہیں. آپ سنتے ہو, وہ دیتے ہیں. اگر پہلے کسی نے مزاحمت کی ہوتی تو ظاہر ہے کہ گالی کا سلسلہ رک جاتا, ختم ہو جاتا. گالی دینا اچھی بات نہیں ہے, نہیں دینی چاہیے, لیکن گالیاں شروع سے یہ دیتے ہوئے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ کہ لیکن اس طریقے سے جو آپ نے پلٹ کر جو آپ نے جواب دیا اب عباس چیما نے, ایسا کبھی کوئی روایت نہیں ہے سندھ پولیس کی, کراچی پولیس کی. مجھے پچھلے کوئی 25-30 سالوں سے 35 سال سے میں پولیس کو فیس کر رہا ہوں, پولیس کو ڈیل کر رہا ہوں. میرے سامنے کوئی ایسا, پیٹھ پیچھے تو سب گالیاں دیتے ہیں, آئی جی کو بھی دیتے ہیں, ڈی آئی جی کو بھی دیتے ہیں, خود یعنی کہ برا بلا کہتے ہیں, بہت کچھ کہتے ہیں, لیکن سامنے کوئی نہیں کہتا اس طرح کیمرے کے سامنے آ کے, میڈیا کے سامنے آ کے آپ نے یہ سب کچھ ایک داغ بیل ڈال دی ہے گالیاں دینے کی, ٹھیک ہے نا. آپ ان کو للکار رہے ہو, ایسا کبھی نہیں پہلے ہوا. اور یہ اب جو ہو رہا ہے خود میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ خاموشی کیوں ہے. خاموشی ہمیشہ جو ہے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے, اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ اندر کچھ نہ کچھ پک رہا ہے آپ کے خلاف, کچھ نہ کچھ یہ ہوگا. مطلب یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ ایک ایسے نوالا ان کے لیے بن گئے جس کو نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک ڈسپلن فورس ہے, اس کا تقاضا ہے کہ اگر آپ جو یہ کچھ کر رہے ہو یہ خلاف قانون ہے, ضابطے کی بھی خلاف ہے, ڈسپلن کی بھی خلاف ہے, تو آپ پر کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ کاروائی ہونی چاہیے. اگر کاروائی ہو جاتی تو آپ کیا کرو گے؟ مطلب کہ یہ ایک مذاق تو نہیں ہے. مطلب کہ آپ یہاں وردی میں بیٹھے ہو, آپ وردی میں آپ نے بیلٹ باندھا ہوا ہے, بیلٹ جو ہے یہ آپ نے ایک حلف لیا ہوا ہے اپنی فورس کا, وہ حلف کی بھی آپ ایک طریقے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ مذاق آپ کر رہے ہیں, یہ کوئی فلم کی کوئی شوٹنگ تو نہیں ہو رہی کہ آپ سے میں گفتگو کروں اور آپ اتنی کھل کے جو گفتگو کر رہے ہیں, کبھی سوچا ہے کہ اس کا ہوگا کیا؟ میں کرو پہلے ڈسپلن ہے کہاں پہ؟ پہلے تو لفظ ڈسپلن کہاں پہ ہے؟ مجھے ڈسپلن لفظ کی کوئی قبر بتاؤ وہاں فاتحہ پڑھ کے ہوں کہ ڈسپلن فورس تھی کسی وقت میں. اب ڈسپلن کا ہے, میں پیٹ رہا ہوں جس فورس کا ٹائم ٹیبل ہی نہیں ہے, مائی باپ ہی نہیں ہے, آپ ڈسپلن کا لفظ لے کے گھوم رہے ہیں. ابھی تو ستیہ ناش کی بات کرو, میں ستیہ ناش کو پیٹ رہا ہوں, میں سسٹم میں چینجنگ کہہ رہا ہوں کہ ایسے نہیں کرو جس کو آپ نے یہ سسٹم شروع کیا ہے, خدا کے خوف سے ڈرو. مجھے نہ ڈرانے کی ضرورت ہے, آپ ڈرائیں دوامی صاحب, نہ دوسرا سے میں ڈروں گا, میں اللہ سے ڈروں گا. مقابلہ کرنا آتا ہے, 5 دفعہ انجو پلاسٹک کرا کے میں بچا ہوا ہوں, تو ان کے ہاتھیں مارو جاؤں گا کبھی نہیں, ٹھیک ہے. مقابلہ کروں گا, میرے اگر سانس ہے نا تو مقابلہ کرنا مجھے آتا ہے. میرے پاس بھی وکلا سب کام اللہ کی طرف سے ہوں گے. میں للکار نہیں رہا, میں سمجھا رہا ہوں کہ کچھ خدا کا خوف کرو, جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. میں جیل میں جا کے قرآن کی تلاوت شروع کر دوں گا, اگر کوئی میرے سے غلط کام ہو گیا نا تو وہاں سے قبر میں چلا جاؤں گا, یا یہ مجھے مروا دیں. ڈرنا میں نے نہیں ہے, میں اعلانیہ بات کروں, ڈروں گا اللہ سے, کرے میرے کو ڈسمس کر, انکوائری کے بغیر کرے, میں بلکہ ریزائن کر دوں گا, ٹھیک ہے نا. بادشاہ بندے ہو یار دوامی صاحب. عباس چیما, میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں, میں تو قاعدے کی قانون کی بات کروں. اب میرے پاس میسیجز جو ہے یہ آپ کے پی ایس پی افسران کے آئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سوال کریں, یہ سوال کریں, یہ سوال کریں. مقصد کہنے کا میرا یہ ہے کہ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں, مجھے آپ کی گفتگو سے یا آپ کی باتوں سے کوئی انکار نہیں ہے, آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں. آپ کی دل سے آپ بات کر رہے ہیں, جذبات میں آپ آ چکے ہیں. آپ جو گفتگو کر رہے ہیں, یہ گفتگو میں پہلے بھی سن چکا ہوں پولیس افسروں سے. سب کو شکایتیں ہیں, سب کو پریشانیاں ہیں. یہ جو پی ایس پی افسران, سب کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, بعض جو ہے وہ پٹری سے اتر چکے ہیں, وہ رینکرز کو جو ہے انسانی نہیں سمجھتے, کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں, سب کو مزارے سمجھتے ہیں, اپنے چاکر نوکر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, سب کی بات میں نہیں کروں, کچھ ایسا ہے, لیکن ایک پھر فورس تو ہے نا. یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے کہ بھئی آپ جماعت ہے, یا کوئی یہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی نہیں ہے.
डिसिप्लिन फोर्स है, फोर्स के अपने कोई तकाजे होते हैं, रूल्स होते हैं, उसकी वायलेशन जो है फोर्स का शीराजा, डिसिप्लिन का शीराजा बिखेरने के मुताबिक होती है। इसलिए मैं आपको बार बार ये समझा रहा हूँ कि ये जो आप कर रहे हैं, या तो आप वर्दी को उतार दें कि भाई मेरा महकमे से कोई ताल्लुक नहीं, मैं यानी ये जो आप जो गुफ्तगू करते हैं, ये तो जो रिटायर हो चुके हैं वो भी ये बात करते हुए 10 दफा सोचने के हम ये बात करें या ना करें, डरते हैं। यानी रिटायर होने के बाद भी बात नहीं कर सकते। आप तो अभी सर्विस में हैं, आप अभी ड्यूटी अफसर हो, सब इंस्पेक्टर हैं आप पर तमाम पुलिस रूल्स और पुलिस ये तमाम जो है ज़ाब्ते आप पर इसका अप्लाई हो रहा है इस वक्त। आप बताएं मुझे, अगर आपको बुलाते हैं आईजी डीआईजी, ये आप क्या जवाब दोगे इस पर? आपने क्यों पहली पहली एक बात तरीके से तो आप बगावत कर रहे हैं, ये क्यों है, करना है आप सब कुछ? ये सब ये है कि अल्लाह इनको सबको नेक दे। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, ना मैं जुर्म कर रहा हूँ। मेरा जो तकाजा है मैं उस पर चलता रहूंगा। 5 साल सर्विस मेरी हो रही थी, 6 साल उसका मैं पहले कह रहा हूँ कि सबको रिटायर्ड हो जाना चाहिए। 5-5 साल सर्विस कम हो जाए। कल पाकिस्तान में 1.5, 2, 2.5, 3 लाख वैकेंसी आएगी, नई नस्ल को मौका मिल जाएगा। नई फौज धक्के खा रही है, क्रिमिनल बन गई है, स्ट्रीट क्राइम में मुलवस हो गई है, तो 5 साल नौकरी कम करो। इसमें तो खुद मैं अपने समेत तैयार हूँ। ठीक है जी। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि भाईजान, मेरी जो मैं पब्लिक के वोटों से बनता है, मैंने बनता है। मेरा आज का भी वोट कितना है हक और सच पे कि वो लोग जो बहुत बड़े सीनियर हैं, ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड हैं, जो आज के फोन आए हैं, आप हैरान रह जाएंगे कि जवान वाकई तू माँ का बच्चा है। अगर मैंने बुरा किया था तो मेरे को वहां भी डराते। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे अपनी आपकी कहानी का पता है। मैं इस फोर्स में हूं जिसका बेड़ा गर्क हो चुका है। मैं कहता हूं नहीं बेड़ा गर्क करें, इसको वापस लेके आए। फोर्स नाम तबाह हुई का हो गया है। फोर्स ठीक आज से 20 साल पहले जिन अफसरों के मैंने नाम लिए हैं, अभी जो गैरतमंद हयादार और नेक नियत अफसर है वो भी मेरी तरफ खुड्डे लैन है। यहाँ धंधा धंधस्तान, बोलियां करोड़ों, सिस्टम पोस्टिंग ट्रांसफर सब आपको पता है। सवाल मेरे से करते हैं, ये सबको पता है और इसका हिसाब भी सबने देना है। आजकल ऊपर एक बहुत हाई लेवल की एजेंसी काम कर रही है जिसका कई लोगों को नहीं पता। वो नैब से भी ऊपर है, इधर ही घूम रही है। ठीक है जी। क्योंकि हमारा तलक पंजाब से है, उसका अभी तक किसी को नहीं पता कि वो क्या कर रही है। ठीक है जी। तो बचेंगे ये, कोई नहीं बचेगा। हम माशो होते अपनी बात कह में। मुझे मालूम है कि आपके जो ये इंकिशाफात हैं, जो आपने इतने जो स्पीच आप कर रहे हैं, इस पर जो है पाकिस्तान की जो है मुख्तलिफ जो एजेंसियां हैं वो अपने अपने तौर पर जो है उसकी तहकीकात कर रही है, मेरे इल्म में है। लेकिन उसके बावजूद मेरा ये आपसे जो कहना है कि ये एक डिसिप्लिन फोर्स है, शुहदा का खून जो है इस पर उन्होंने बहाया है, इस पुलिस के चमन को जो भी लहला रहा है, ये जो पुलिस फोर्स है जो कायम और दायम है, इसमें शहीदों का खून शामिल है। तो लिहाजा उसका तो आप थोड़ा सा एहसास करें कि भाई ये पुलिस फोर्स है। आप जो इस वक्त आप जो इस जोश खिताब में जो कुछ कह रहे हैं, इससे पीएसपीस अफसरों को तो नुकसान हो ना हो, लेकिन आपका पूरा पुलिस फोर्स जो है वो डैमेज हो रहा है। मैं बार बार आपकी तवज्जो उस जानिब मबजूल करा रहा हूँ, आप क्यों नहीं समझते हैं? भाई दुआमी साहब, मैं बार बार एक ही बात करता हूं कि मैंने कोई नजायज मुतालबा ही नहीं रखा, ना अपना जाती मुतालबा रखा है। मैंने तो बोला है कि मेरे 2 बिल गवर्नमेंट ऑफ सिंध से 11 लाख के मैंने नहीं लिए। ठीक है जी। जो मेरा मेडिकल था, इस फोर्स का मैं भी हिस्सा हूं ना। हर कोई छोटी मोटी ड्यूटी तो करता ही रहा हो ना, क्या हाल है। मैं कोई इतना डाउन और किंग नहीं रहा, लेकिन मैंने वो बिल भूल गया धक्के खाने से कहां कहां जाके। बल्कि एक का मैंने 20,000 रुपया भर भी दिया, लेकिन उसके बाद पता चला कि वो कहीं शनाख्ती कार्ड निकाल के छुपा लेते हैं, आपका आईडी कार्ड गुम हो गया, जबकि पुलिस अस्पताल सर्विस अस्पताल सब कुछ ओके होके चला गया। मैं वो बिल ही भूल गया। मैं कहा अल्लाह रहम करे, अल्लाह का बड़ा करम है। भाई मेरे बाहर है, बड़ी सपोर्ट करते हैं, सारा काम संभाला हुआ है। तो मैं 11,20,000 का कितना बिल भूल गया। वरना पुलिस वाले तो मर जाते हैं गरीब भाग के, जिनके इतने वसैल नहीं है। तो मैं बड़े दिल का मालिक हूं, अल्लाह का करम है। मैं मुकाबला करना जानता हूं। पहले बोला जट हूं, माँ का दूध पिया है। ये छोटी मोटी मुझे डराने वाली बातें नहीं करो दुआमी साहब। ये कल को इंक्वायरी इनकी जो खड़ी होने वाली है, उनका किसी को नहीं डर। और जो मैं खड़ी कराऊंगा देखना। मैंने बोला एक ऐसी एजेंसी भी काम कर रही है जिसके ऊपर पॉइंट भी हो गए हैं, जो हुए हैं। मेरे पास सारा सिस्टम है, इनको पता ही नहीं है कि मैंने बोला इनके हमरा हर बंदे के साथ साथ घूम रहे हैं। जैसे बंदे का अपना एक साया होता है, ठीक है जी, वो साथ होता है, पता है ना। तो इनको ये नहीं पता चल रहा कि असल कहानी क्या है। वो सारा सिस्टम ऑन हो चुका है। फंसेंगे वो जो खाएंगे हलवा। हलवा इन लोगों ने खाया, खा रहे हैं अभी घंटों के हिसाब से आपके बकौल खा रहे हैं। खा रहे नहीं खा रहे, कहाँ है सरजानी सिस्टम तबाही। ओ अली हसन डीएसपी साहब आए हैं, बताऊं लोगों की रिकॉर्डिंग
کہ کتنے کتنے لاکھوں روپے لے چکے ہیں. 1 2 3 کرو, جلدی کرو, پتہ نہیں کل کو کیا ہونا ہے, قیامت آنے والی, لوٹ لو. میں اس لوٹ مار کے خلاف ہوں, منشیات کے اڈے کو خلاف ہوں, نئی نسل کو بچانے کا مشن ہے. میں مسجد اور خانہ کعبہ میں ایک ہی بات کروں گا جو آپ سے کر رہا ہوں بھائی جان. ٹھیک ہے عباس چیمہ صاحب, انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے رابطہ رہے گا. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. تھینک یو بھائی جان. اللہ حافظ.